سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے مصری صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط باہمی تعلقات سے متعلق ہے۔ صاحب سمو امیر اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے مشترکہ عربی عمل کا جائزہ لیا ہے۔ دوحہ میں 3 عربی اجلاسوں کے اختتام پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس قطری اور عربی خواہش پر زور دیا ہے کہ مشترکہ مسائل کی خدمت کی جائے۔ اور یہودی آباد کاروں نے القدس میں جھنڈوں کا جلوس نکالا ہے۔ قابض فورسز نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے جلوسوں کو کچل دیا ہے اور مزاحمت نے اسرائیل کو متنبہ کیا ہے۔ سمجھ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب آج کا مفصل نشریہ۔ ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط 2 طرفہ تعلقات اور ان کے مختلف پہلوؤں کے فروغ سے متعلق ہے۔ اس میں دونوں ملکوں اور ان کی اقوام کا مفاد ہے۔ اس کے علاوہ یہ خط اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل سے بھی متعلق ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ دیوان امیری میں ہونے والی اس ملاقات میں وزیر خارجہ نے مصری صدر کی جانب سے خیر سگالی کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام صاحب سمو امیر کے سپرد کیا۔ اس میں ان کی توفیق و کامیابی اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے بھی اسی قسم کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام مصری وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل جناب احمد ابو الغیط اور عرب لیگ میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ اور کونسل کے ایک غیر معمولی ہنگامی وزارتی اجلاس میں شریک وفدوں کے سربراہان نے ملاقات کی۔ یہ مشاورتی اجلاس النہضہ ڈیم سے متعلقہ حالات پر صلاح و مشورے کے لیے منعقد کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے اجلاسوں کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ عربی عمل سے متعلقہ موضوعات، اس عمل کو فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات، بطور خاص علاقے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ دوحہ شیرٹن ہوٹل میں عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس اب اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ ان میں متعدد عربی سیاسی موضوعات زیر بحث آئے۔ مسئلہ فلسطین اور النہضہ ڈیم کا بحران ان میں سر فہرست تھا۔ ان اجلاسوں کا آغاز نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی صدارت میں عرب وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس سے ہوا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مشترکہ عربی عمل کو فعال کرنے کے لیے زیر بحث آنے والے موضوعات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایک مشترکہ اخباری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ عرب لیگ کے ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس کی سائیڈ لائن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اردن، سوڈان، لبنان، فلسطین، تیونس اور الجزائر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان وزرائے خارجہ نے دوحہ میں عرب وزارتی اجلاسوں کے انعقاد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوحہ کے ان اجلاسوں سے عربوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، جبکہ قطر نے متحدہ عربی فیصلے کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس کے نتیجے میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر عربی موقف کو فروغ حاصل ہوگا۔
مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود سے بحر روم کی پارلیمانی اسمبلی کے اسپیکر جناب جینیرو میگلیوری اور اس اسمبلی کے سیکرٹری جنرل سفیر سرجیو پیازی نے ملاقات کی ہے۔ اس میں قطر کی مجلس شورا اور بحر روم کی پارلیمنٹ کے درمیان تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے جمہوریہ لبنان کی قائم مقام نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع اور وزیر خارجہ محترمہ زینہ اکر نے ملاقات کی ہے۔ اس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈومایو اور جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر خارجہ تعلقات جناب اوکلیدس اسیفیدو کے نام انہوں نے دستی خط ارسال کیے ہیں اور یہ خط دو طرفہ تعلقات سے متعلق ہے۔ کویت کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب مرزوق بن علی الغانم سے کویت کے لیے قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے ملاقات کی اور وہ سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ہوئی۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ پراگ میں جمہوریہ چیک کی وزارت خارجہ کے ادارہ پروٹوکول کی ڈائریکٹر محترمہ مارکیٹا ساربوکووا نے جمہوریہ چیک کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنانے والے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کے پسماندگان اور صومالیہ کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ قابض اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے آج صبح سویرے فجر کے وقت غزہ کی پٹی کے جنوبی ضلع خان یونس کے ایک مقام اور شہر غزہ کے جنوب میں ایک دوسرے مقام پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے ایک جنگی طیارے نے ضلع خان یونس کے جنوبی مقام معن پر 2 میزائل گرائے ہیں، جن کے نتیجے میں وہاں مالی نقصان ہوا ہے۔ پھر غزہ شہر کے جنوب میں ایک دوسرے مقام پر بھی کم از کم 1 میزائل گرایا گیا، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی گزشتہ جارحیت کے ختم ہو جانے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ قابض اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں پھر سے حملے کیے ہیں۔ فلسطین سے متعلق ہی یہ خبر کہ یہودی آبادکاروں نے مقبوضہ القدس کے میدان باب العمود پر چڑھائی کی ہے۔ وہ جھنڈوں کے ڈانس کے نام سے ایک جلوس نکال رہے تھے۔ فلسطینی ہلال احمر نے بتایا ہے کہ قابض فورسز کے ساتھ مقابلوں میں 17 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے، جنہوں نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مقبوضہ القدس میں یہودی آبادکاروں کے جلوس سے پہلے قابض اسرائیلی فورسز نے 10 فلسطینی نوجوانوں کو القدس کے اس علاقے باب العمود سے نکال دیا تھا، جو وہاں جمع ہو گئے تھے، اور وہ یہودی آبادکاروں کے اس جلوس کو مسترد کر رہے تھے۔ اس اثناء میں فلسطینی گروپوں نے اپیل کی تھی کہ لوگ مسجد اقصی کے میدانوں میں جمع ہو جائیں، نفیر عام کے لیے نکل آئیں اور غزہ و مغربی کنارے میں یوم غضب منایا جائے۔ حماس تحریک نے متنبہ کیا تھا کہ اگر یہودیوں کے جلوس کو مزید آگے بڑھایا گیا تو دشمنی کی کارروائیاں پھر سے شروع ہو جائیں گی۔ بیت المقدس کو یہودی شہر بنا دینے کے خلاف مقدس میں یا مقدسی اتھارٹی کے سربراہ ناصر الہدمی نے کہا ہے کہ جھنڈوں کے اس جلوس کے ذریعے قابض اسرائیل اپنی اس ساکھ اور ہیبت کا ایک حصہ
واپس حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے وہ گزشتہ مقابلوں میں محروم ہو چکا ہے۔ ادھر اسرائیلی نشریاتی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج آئرن ڈوم کی بیٹریوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے تاکہ اس جلوس کے پس منظر میں غزہ کی پٹی سے دوبارہ راکٹوں کے حملے نہ شروع ہو جائیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ بن گورین کے ہوائی اڈے سے اب طیاروں کی اڑان اور اترنے کے راستے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ الجزائر میں ہونے والے عام انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق وہاں کی قومی محاذ آزادی نامی پارٹی اب تک دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں آگے ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے مصری صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے اور یہ خط باہمی تعلقات کے فروغ سے متعلق ہے۔ صاحب سمو امیر اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے مشترکہ عربی عمل کا جائزہ لیا ہے۔ دوحہ میں 3 عربی اجلاسوں کے اختتام پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس قطری اور عربی خواہش پر زور دیا ہے کہ مشترکہ مسائل کی خدمت کی جائے۔ اور یہودی آباد کاروں نے القدس میں جھنڈوں کا جلوس نکالا ہے۔ قابض فورسز نے مغربی کنارے